یہ راز کسی کو نہیں معلوم، مومن کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ دنیا نے بہت کوشش کی ہے کہ ہم اسلام کا چہرہ اس طرح پیش کریں کہ لوگ اس کو ناپسند کریں۔ موویز اور ڈاکومنٹری دکھائی گئی جس میں دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کے سر پہ ٹوپی ہے اور بدن پہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور لوگوں پہ جبر کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے، لوگوں کا مال غصب کر رہا ہے۔ لیکن قربان جاؤں میرے رب پر کہ جس نے ان کی تمام تدبیروں کو ملیا میٹ کر کے پلٹ کے رکھ دیا ایک چھوٹے سے جانور کے ذریعے۔ میرا رب کہتا ہے قرآن مجید میں، تم اپنی تدبیر آزماؤ، میرا رب بہترین تدبیر آزمانے والا ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھیں الجزائر کا امام تراویح پڑھا رہا تھا، لائیو ویڈیو چل رہی تھی، اتنے میں ایک بلی آتی ہے، ان سے کھیلنا شروع کر دیتی ہے، وہ امام پر چڑھتی ہے، امام سہارا دیتے ہیں اس کو کہیں گر نہ جائے، وہ امام کے کندھے پر آ کے امام کو بوسہ دیتی ہے اور کفار حیرت کی زدہ آنکھوں سے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ خود کفار کی صفوں سے یہ آوازیں آتی ہیں کہ تم نے کون سا چہرہ میں اسلام کا دیکھا؟ اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ جس سے جانور بھی پیار کرتے ہیں۔ اسلام کے مذہب کے بارے میں لوگوں کو جو تشویشات لائق کی گئی، جو لوگوں کو غلط چہرہ دکھایا گیا، اس ایک چھوٹے سے جانور کے ذریعے میرے رب نے سارا ملیا میٹ کر دیا۔ میرا رب تو وہ ہے جب ملیا میٹ کرنے پہ آئے تو چھوٹے ابابیل کے ذریعے بھی فیل کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ابابیل کو کیا معلوم کون سا پتھر اٹھا کے کس جگہ مارنا ہے، میرا رب بس جب کام لینے پر آئے چھوٹے ابابیل سے بھی کام لے لیتا ہے۔ افسوس کے ساتھ اس میڈیا کے ساتھ ہمارا پاکستانی میڈیا بھی ملبوس ہے۔ آج ہمارے مووی ڈراموں میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اگر کسی کو تشدد کر کے دکھانا ہوتا ہے تو اس کو ایسے چہرے پہ پیش کیا جاتا ہے جس کی داڑھی ہو، ٹوپی پہنی ہو، تشدد روا انداز پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے اسلام کی خود تشریحات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خود اپنے ذریعے، اپنے میڈیا کے ذریعے ہم اسلام کے چہرے کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کریں گے تو غیر لوگ جو چیز پیش کریں گے ہمارے لوگ بھی اس چیز کو اپنائیں گے۔ آج ہم مسلمان، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ میرا رب ہماری مدد ان چھوٹے چھوٹے جانوروں سے کرتا ہے، ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کو سبب بناتا ہے، اسلام کا حقیقی چہرہ پیش کرتا ہے کہ اسلام کا حقیقی چہرہ یہ ہے۔ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی رہنما اور حقیقی تابعداری کرنے والوں کا چہرہ یہ ہے۔ افسوس کے ساتھ جس کو میڈیا نے بہت غلط طریقے سے پیش کیا، لیکن میرے رب نے ان کی باتوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ ہمیں اپنے اسلام کے بارے میں خود پڑھنا چاہیے، ہمیں خود اس کے بارے میں اگر تشویش ہو تو ہمیں علماء کرام سے پوچھنا چاہیے۔ ہمیں مساجد میں جا کے جو لوگ 5 وقت کی نماز ہمیں پڑھاتے ہیں ہمیں ان سے حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ آج کل کے ایسے لوگ جو دینداری کو تو بظاہر ایسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی سمجھنے والا نہیں، در حقیقت وہ دینداری کے دال کو بھی نہیں سمجھتے۔ دینداری تو بہت بڑا لفظ ہے، دینداری سمجھنا۔ آج ہم بہت سے لوگ دنیا میں نکلتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے اسلام کو خود پڑھا، میں نے بخاری اور قرآن مجید کو خود پڑھا، میں یہ سمجھاؤں اس سے۔ میرے بھائی، تم انجینئر وغیرہ کیا بن جاتے ہو؟ تم سے کیمسٹری کی کتاب کچھ سمجھی نہیں جاتی، تم اس کے لیے صبح کالج، یونیورسٹی اور شام کو کوچنگ لینا پسند کرتے ہو، پھر جا کے تمہارے پلے پڑتی ہے۔ ایک قرآن مجید اور حدیث مبارکہ اتنی آسان کتاب ہے کہ تم استاد کے بغیر سمجھنے بیٹھ گئے، تم استاد کے بغیر کچھ شروحات لے کے بیٹھ گئے کہ ہاں بھائی ہم 30 مار خان بنیں گے اور خود اسلام کو پڑھیں گے، اسلام کی تشریحات کریں گے۔ پھر تشریحات کرنے کے بعد ایسے لوگ ہی نکلتے ہیں جو انجینئر علی مرزا کا ہوتے ہیں، جن کو خود نہیں پتا ہوتا کبھی کس بات سے رجوع کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کس بات سے رجوع کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی بات کا خود پتا نہیں ہوتا کہ میں نے کل کس بات سے رجوع کرنا ہے۔ اسلام ہمیشہ ان لوگوں سے سیکھے جنہوں نے اپنے استاد کے پاؤں پہ بیٹھ کے اسلام سیکھا ہے، علماء کرام سے سیکھے جنہوں نے اسلام سیکھنے کے لیے 8 سال 9 سال لگائیں، اس کے بعد آپ کو اسلام سیکھیں، تب اس کے بعد آپ اسلام کے مسائل لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو ان کو تشریحات کریں، آپ لوگوں کو مسائل بتائیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پورے سال یونیورسٹی میں رہیں اور ایک دن جا کے کوئی قرآن کھول لیا، آپ نے حدیث کھول لی اور انگلش کی تراجم آپ نے کھول کر آپ نے پڑھ لیا، اور کل کو آپ فیس بک پہ آگے اسلامی اسکالر بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو اسلام سے قریب کرنے کے بجائے آپ لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں، لوگوں کو ایسے چیزوں کے قریب کر رہے ہیں کہ وہ الحاد کی طرف جا رہے ہیں۔ حقیقت میں آپ ان کو اسلام سے قریب نہیں، آپ ان کے اسلام دشمن بنے ہوئے ہیں۔ خدا را اپنے دین کی بھی حفاظت کریں، لوگوں کے دین کی بھی حفاظت کریں، اپنی انا کی خاطر، اپنی شہرت کی خاطر اسلام کو خراب نہ کریں۔ شہرت کے لیے اور بہت ٹاپک ہیں اور بہت چیزوں سے آپ مشہور ہو سکتے ہیں،
خدا کا واسطہ دین کو استعمال نہ کریں. دین ہمارے کچھ لوگ معذرت کے ساتھ ایسے ٹاپک کو چھیڑتے ہیں جن کو ہم علماء کرام بہت احتیاط رکھتے ہیں ان ٹاپک میں. جس طرح جنگ صفین ہے, جنگ جمل ہے, اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں یہ دو دھاری تلوار ہے. اگر ایک تلوار کو آپ سامنے کے لیے پکڑ رہے ہیں تو دوسری رخ آپ کی طرف ہے. ہمارے علماء کرام ان چیزوں سے بچتے ہیں, لیکن آج ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اس بارے میں بہت دلچسپی رکھتا ہے اور بہت بڑھ چڑھ کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان کو اگر کہا جائے کہ ان چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں جو باطل ہمیں پہلے پیش کرتا رہا. جب باطل کو منہ توڑ جواب دیا تو باطل نے ہماری صفوں کے اندر ایسے لوگ پیدا کر دیے. اور مسلمان کی تاریخ رہی ہے ہمیشہ, مسلمان نے ہمیشہ اگر مسلمان کو نقصان ہوا ہے تو اس کو اپنی ذات کی وجہ سے ہوا ہے. مسلمانوں کے اندر ایسے فرقے پیدا کیے گئے جس سے مسلمان آپس میں ہم بول ہوئے, آپس میں لڑنے لگے اور پھر غیر نے فائدہ اٹھایا. دین سیکھیں, آپ کا حق ہے. جو چیز آپ کو پوچھنی ہے علماء کرام سے جا کے پوچھیں. خود تحقیق کرنے بیٹھیں گے تو پھر انجینئر علی مرزا سے بھی برا حال ہوگا. السلام علیکم.